بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز بہت اچھے طریقے سے لے رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں PMS بوائز 3 میں۔ آج کی بیٹا آپ کی جو کلاس ہے وہ ہے کلاس 6 اسلامیات۔ آن لائن کلاس میں آپ کی کلاس ہے بیٹا، اور آپ نے مئی ٹاسک بھی اچھے طریقے سے کیا ہوگا اور جون کا ٹاسک بھی بیٹا آپ نے اسکول سے کلیکٹ کر کے آپ نے اپنی اسلامیات کی نیٹ کاپیز پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ انسٹرکشنز تھی جو میں نے کلاس سے پہلے آپ کو بتانی تھی کہ آپ نے بیٹا مئی کا ٹاسک جو ہے وہ آپ نے اسلامیات کی کاپی میں کرنا ہے، اور جو جون کا ٹاسک ہے وہ بھی آپ نے اسلامیات کی نیٹ کاپیز پر کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور آپ اپنی آن لائن کلاسز بہت اچھے طریقے سے لیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے جو کام بتایا جا رہا ہے وہ آپ کو آنا بھی چاہیے اور آپ کی کاپیز میں موجود بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے چیپٹر کا۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ کو سورت پڑھائی تھی، سورہ الم نشرح، ٹھیک ہے۔ سورہ الم نشرح ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، اس کے الفاظ معنی، اس کے آیات کے تراجم ہم نے آپ کو کروائے تھے۔ تو آج جو ہے ہم سورت کے بعد اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں جو ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب بچے بیٹا اپنی اسلامیات کی بک جو ہے اوپن کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے، اب اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں، جس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمانیات اور عبادات، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم ایمانیات کو ڈسکس کریں گے کہ ایمانیات ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ایمانیات جو ہے بیٹا ایمان کی جمع ہے۔ ایمانیات یعنی بہت سارے ایمان، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایمان جو ہیں وہ ہے ایمانیات یعنی ایمان کی جمع۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو سب سے پہلے ایمان کی تعریف آنی چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اگر جنرلی آپ سے کوئی کویسچن آ جائے آپ کے پاس، یا آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بیٹا آنا چاہیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمانیات ایمان کی جمع، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور ایمان کی جو تعریف ہے، ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ لوگ سیکھ لیں کہ ایمان کے لفظی معنی زبان سے اقرار اور سچے دل سے یقین کرنا جو ہے ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا اور سچے دل سے اس پر یقین کرنا کیا کہلاتا ہے، ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ زبان سے تو ہم اقرار کر لیتے ہیں، لیکن اس اقرار پر ہم سچے دل سے یقین رکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا، وہ ایمان کہلائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ دیکھیں زبان سے اقرار کیسے ہے۔ زبان سے اقرار ایسے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کلمے پر ہم سچے دل سے ایمان رکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا، سچے دل سے یقین رکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا، وہ ایمان کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایمانیات بہت سارے ایمان، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، ایمان کی تعریف آنی چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا اور سچے دل سے یقین کرنا جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کی یعنی اس اقرار اور سچے دل سے یقین کی مثال بھی میں نے آپ کو دی کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو زبان سے تو ہم نے اقرار کر لیا، لیکن اس پر سچے دل سے یقین کرنا کیا کہلائے گا، ایمان کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کہ ہم بلا کسی خوف و خطر کے اس پر یقین کریں۔ زبان سے تو ہم اقرار کر لیتے ہیں، لیکن اس پر سچے دل سے یقین بھی کر لیں تو وہ کیا کہلائے گا، وہ ایمان کہلائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایمان کے لفظی معنی زبان سے اقرار اور سچے دل سے یقین کرنا کیا کہلاتا ہے، ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف جس طرح میں نے آپ کو بتائی، زبان سے اقرار کرنا اور سچے دل سے اس پر یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی لغت میں کیا ہے، کسی چیز کی تصدیق یا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں، زبان کا قول، دل سے اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ یعنی جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو اتنا ہمارا ایمان جو ہے وہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور یعنی جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہم ایمان کے دائرہ کار سے نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جو یہ کیا ہے، یہ اللہ یعنی ایمان کہلاتا ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتی ہے، ایمان جو ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا جو ہے، اس سے ہمارا ایمان جو ہے اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہم اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اللہ نعوذ باللہ یا خدا نخواستہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، تو کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کے اعضاء سے عمل کرنا، جسم کے اعضاء سے عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے اعضاء سے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف زبان سے اقرار ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ زبان سے اقرار اور سچے دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ تو جسم کے اعضاء سے عمل کرنا یعنی نماز پڑھنا، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، زبانی اقرار کرتے ہیں، اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم سچے دل سے یقین کرتے ہیں ان الفاظ پر، ٹھیک ہے، جو ہم ادا کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کلیئر ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ یہ عقیدے کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ عقائد عقیدے کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا کیا ہے کہ یقین کرنا، پختہ یقین کرنا۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے یقین کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ آپ سب بچوں کو آنے چاہیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، یہ آپ کے جنرل کویشچن میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مطلب آنا چاہیے کہ عقائد عقیدے کی جمع ہے اور عقیدے کا مطلب ہے یقین کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ذرا ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسلام کے بنیادی عقائد ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایمان میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایمان مفصل۔ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا بیٹا، تو ہم اس ایمانیات کے دائرہ کار کو سمجھ جاتے ہیں کہ ایمانیات اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا، جب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان مفصل جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایمانیات کے متعلق سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ایمانیات اصل میں کیا کیا ہے، کون کون سے اسلامی عقائد ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد اس میں کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، و یوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ من اللہ تعالی اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا سورہ یہ ایمان مفصل ہم نے پڑھا بیٹا، تو اس میں کیا ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اس میں بنیادی عقائد میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 ہے فرشتوں پر ایمان، و ملائکتہ یعنی ملائکہ فرشتے مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پر ایمان، بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ نمبر 2 کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3 ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ رسولوں پر ایمان۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، پھر آخرت کے دن پر ایمان، ٹھیک ہے؟ کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اس دنیا کے بعد دوسری جو زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ یعنی اچھی اور بری قسمت، اچھی اور بری تقدیر جو کس کی طرف سے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت اور موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب تمام انسان جو ہے وہ مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، تو پھر ایک ایسا دن آئے گا جسے یوم آخرت کا دن کہا جاتا ہے، اور تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے متعلق حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہے ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد، جس میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں بیٹا، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس یونیورس کو دیکھتے ہیں، کائنات کا مطلب پوری یونیورس، ٹھیک ہے؟ اور دنیا یعنی جو دنیا ہے، یہ جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، چاند، تارے، زمین، آسمان، سورج، سب کچھ، دریا، پہاڑ، انسان، حیوان، چرند پرند، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں بیٹا تو ہم یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے بنانے والی ذات بھی کوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو واحد لا شریک ہے، کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ سورج کا نظام، آپ دیکھیں کہ سورج یعنی صبح طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاند جو ہے وہ رات کو نکلتا ہے اور اپنی چمک سے پوری رات یعنی پورے آسمان اور پوری زمین پر اس کی روشنی ہوتی ہے چاند کی وجہ سے۔
تارے رات کو نکلتے ہیں آسمان پر اور یعنی یہ چمک اور ٹمٹماتے نظر آتے ہیں ہمیں. سمجھ آ گئی نا بیٹا؟ تو یہ ایک نظام ہے دنیا کا. اس نظام کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ اب اگر انسان خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنا موازنہ کرتا ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، یعنی جسم کے تمام اعضاء کی طرف جب ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں خود بخود اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اللہ تعالیٰ کے انسان کی تخلیق کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. سمجھ آ گئی نا بیٹا؟ تو ہمارا وہ ایمان، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں اس دنیا کو بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسا کہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ ملائکتی ہی، اور فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی لاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے. جس طرح مقرب فرشتے ہیں، یعنی پھر فرشتوں کی تعداد کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان میں کچھ یعنی مقرب فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگا رکھے ہیں. اب دیکھیں نا، جب ہم اپنی مثال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اور فرشتوں کو بھی ان کے اپنے اپنے کام دیے ہیں. جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے مقرب فرشتہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے؟ ان کے ذمہ کیا کام تھا کہ رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، وہی پہنچانا. ٹھیک ہے نا؟ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ روزی پہنچاتے ہیں، بارش کا کام کرتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. سمجھ آ رہی نا بیٹا؟ تو یہ ہر ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرر کردہ کام دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام وہ نہیں کر سکتے. جس طرح منکر نکیر ہے جو قبر میں جو انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قبر میں ان سے سوالات کریں گے، تو ہر ایک فرشتے کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہیں، ان کو کام پر لگا رکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو ہمیں ان پر بھی ایمان لانا چاہیے کیونکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، پاک صاف مخلوق ہے. کوئی غلطی جو ہے وہ ان سے سرزد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے وہ کتب ہی، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان. آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اب کتابوں پر ایمان کیسے ہے بیٹا؟ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ آسمانی کتابوں پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ انسان جو ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. جب ایک مسلمان یعنی ہم سب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات کا کیا مطلب ہے؟ کہ زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں کہ کون سا کام صحیح ہے، کس طرح ہم نے عبادت کرنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں نے کن کن عقائد اور ضوابط کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس چیز میں ہیں؟ یہ قرآن پاک میں موجود ہیں. اور یہ چاروں کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. تورات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی نافرمان تھی تو کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی مدد سے
اپنے قوم کی رہنمائی کریں، ان کو ہدایت دیں، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور جتنے بھی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان پر جب کتابیں نازل ہوئیں تو یہ اس لیے نازل ہوئیں کہ وہ ان کتابوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی قوم کو رہنمائی اور ہدایت دیں، ٹھیک ہے نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا تو یہ اس لیے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہ وہ اس کتاب کی مدد سے اپنے قوم، اپنی امت کی رہنمائی کر سکیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نازل کردہ جتنی بھی جو آسمانی کتابیں ہیں، 4 آسمانی کتابیں، ان پر ایمان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورسولہ، یعنی رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کس لیے بھیجے؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، کہ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ عرب کے لوگوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ میں اس میں دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، طرح طرح کی لڑائی جھگڑے کرتے تھے، بات بات پر لڑتے جھگڑتے تھے، یعنی بہت زیادہ قتل و غارت، یہ یعنی جہالت ہی جہالت تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، ایک بہت بڑا کام تھا اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں، یعنی جو قومیں تھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے، جو اپنی اپنی قوموں کو ہدایت اور رہنمائی دیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طور طریقے ان کو بتائیں، اچھے اور برے کی تمیز ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح جو ہے زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجے؟ اس لیے بھیجے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے ہم سب تک پہنچائیں، ہمیں ہدایت دیں، ہمیں رہنمائی سے آگاہی دیں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، کلیئر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یوم الآخر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے 5th کلاس میں دنیا آخرت کی کھیتی کے متعلق پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے یوم الآخر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان کیسے رکھتے ہیں ہم؟ ایمان ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ کہ یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی آسائشیں ہیں، جتنے بھی ہم دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک دوسری زندگی سٹارٹ ہوگی، جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جسے ہم یعنی قیامت کا یوم آخرت کہتے ہیں۔ یوم آخرت کا مطلب ہے آخرت کا دن، قیامت کا دن، جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جو اعمال اس نے دنیا میں کیے ہیں اس کے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی تقدیر کہتے ہیں نصیب کو، ٹھیک ہے، کہ فلاں کام اس طرح نہیں ہوا، میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ان سوچوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو ہمیں اپنی اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، یعنی جب انسان مر جائے گا تو ایسا دن آئے گا جسے یوم آخرت کا دن کہا جاتا ہے، جسے حساب کتاب کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکیں گے، اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ان سے ان کے اعمال کے متعلق سوال جواب کیا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ ہمارے پاس ہیں اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ نمبر 2 ہے فرشتوں پر ایمان، پھر ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اسلام کے بنیادی عقائد۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا
کہ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، میں نے آپ کو کلیئر کروا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم کیسے رکھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس فرشتوں پر ایمان، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرشتے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے رسولوں پر ایمان، رسول کون ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کیسے ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 4 آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ عقیدہ آخرت۔ عقیدہ کہتے ہیں یقین کو، یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی جسے آخرت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے رسولوں پر ایمان۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 ہمارے پاس ہے عقیدہ آخرت۔ جس طرح میں نے آپ کو ایمان مفصل میں سمجھایا کہ آمنت باللہ، سب سے پہلے اس میں کیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور آخرت کے دن پر، یعنی انسان جب مر جائے گا اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ہے بیٹا اسلام کے بنیادی عقائد، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو یہ تو تھی آپ کی ایمانیات سے ریلیٹڈ چیزیں، ٹھیک ہے، کہ ایمانیات کہتے کسے ہیں، پھر اس میں نے آپ کو ایمان کی تعریف بتائی، پھر ہم نے ڈسکس کیا اسلام کے بنیادی عقائد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ عقیدے کا میننگ میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ کہتے ہیں یقین کو، پختہ یقین کو، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے بک کا پیج نمبر 7 ہے آئی تھنک، جس میں باب 2 میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایمانیات۔ ایمانیات میں نے آپ کو کلیئر کروا دی ہے، جس میں اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین رکھنا، کامل یقین رکھنا، مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی یہ لائن جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کا نظام جس طرح میں نے آپ کو بتایا، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلے ایمان کس پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا۔ یعنی عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ اس طرح ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی یکتاہی کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یکتاہی کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے، وہ شرک کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ توحید کی دلیل کیا ہے۔ دلیل کا مطلب ہے ثبوت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات مین یونیورس، ٹھیک ہے، جب ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں، جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی۔ یہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے،
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کو بنانے والی ذات وہ کون ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ کس طرح صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر جو ہے تارے نکل آتے ہیں، سورج جو ہے جس سے پوری دنیا منور ہوتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، دریا جو ہے جس طرح پانی کا بہاؤ چلتا ہے، درخت، پہاڑ، کتنے اونچے اونچے پہاڑ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ جب انسان اپنی تخلیق کے متعلق سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان، زبان، ناک، ٹھیک ہے، تو یہ جب انسان سوچتا ہے تو وہ اسی پوائنٹ پہ آ کے رکتا ہے، اسی نقطے پہ آ کے ہم رکتے ہیں کہ ہمیں بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمارا ایمان جو ہے بیٹا وہ اس چیز میں پختہ ہو جاتا ہے، ایک یقین ہمارا جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس دنیا کو بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایمان کا جو پہلا عقیدہ ہے اسلام کا، جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے توحید کے معنی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ توحید کا کیا مطلب ہے۔ توحید کا مطلب ہے یکتا ماننا، ایک ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دنیا کا نظام اکیلا ہی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو اس کا مطلب ہے، یعنی دیکھیں لغوی معنی ہے توحید کے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جس میں ہم توحید کے معنی ڈسکس کر رہے ہیں، وہی چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا۔ اب توحید کی دلیل کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں اور آپ کوئی انوکھی سی چیز دیکھ لیں تو آپ کا مائنڈ فوراً اس چیز پر جاتا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کتنی پیاری چیز ہے، یہ کس نے بنائی ہوگی۔ لیکن جب ہم اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں اس کو بھی بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ دنیا جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی زندگی سٹارٹ ہوگی، جس میں ہم سے سوال اور جواب کیے جائیں گے، جس سے ہمارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ جو اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے اس کے متعلق جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک وضاحت بھی دیتی ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں لکھا ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر دو خدا ہوتے، ٹھیک ہے، تو ایک کہتا کہ رات ہو جائے اور دوسرا کہتا کہ دن ہو جائے تو وہ نظام جو ہے وہ سارا درہم برہم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ زمین اور آسمان اگر کوئی مثال کے طور پر اگر دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا سارا نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا اللہ یعنی خالق اور مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو کائنات کا نظام کبھی نہ چل سکتا۔ عقیدہ توحید کے بنیادی اصول۔ عقیدہ توحید کے چند بنیادی اصول ہیں جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی ہمسر۔ یہ اصول سورہ اخلاص میں بیان کیے گئے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بیٹا پہلے بھی بتا دیا۔ ایگزامپل میں نے آپ کو دی سورہ اخلاص کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ اس کا ہے کہ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود بحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں بیٹا عقیدہ توحید کے بنیادی اصول، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ توحید کے بنیادی اصول کیا ہیں، عقیدہ توحید کہتے کسے ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ امید ہے آپ کو اس پورے چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔